السلام علیکم۔ مرزا امجد بیگ صاحب کی ایک نئی کہانی سنانے لگی ہوں جو کہ صنف نازک کے شر اور بدعمالیوں کا عبرت اثر ماجرا ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کہانی کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی کے طوفان نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا۔ اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھیں، خصوصاً پھل، سبزی اور وہ تمام چیزیں جو سحر اور افطار کے لوازمات کے لیے لازم تھیں۔ ان کی قیمتیں کم آمدنی یا محدود آمدنی والے افراد کی دسترس میں نہیں رہے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طور گزارا تو کرنا تھا۔ یہ مہینہ 1 سال کے بعد آیا تھا اور پلٹ کر بھی اسے 1 سال کے بعد ہی آنا تھا، لہٰذا قرض ادھار کر کے اس بابرکت ماہ میں شاندار سحری اور افطاری بھی ضروری تھی۔ دوسری جانب ذخیرہ اندوز، منافع خور اور موقع پرست دکاندار بھی یہی سوچ کر میدان کمائی میں کود پڑے تھے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حجامت بنانے کا ایسا نادر موقع پھر 1 سال کے بعد ہی آئے گا، چنانچہ ان کی رگوں اور جیبوں سے جتنا بھی ممکن ہو نچوڑ لو۔ چونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس ایک ماہ میں سال بھر کے برابر منافع کمانا عین فطری اور جائز ہوگا۔ ایسا گولڈن چانس سال کے باقی 11 مہینوں میں کہاں ملتا ہے؟ ہم مسلمان بھی بڑی عجیب و غریب اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی قوم ہیں۔ پوری دنیا میں بسنے والی دیگر اقوام اپنے مذہبی تہواروں کے مواقع پر ان تہواروں سے متعلق اشیاء ضرورت کو کم سے کم قیمتوں پر فروخت کرنے کا بندوبست کرتے ہیں، تاکہ ہر کمزور اور طاقتور یکساں طور پر مذہبی تہواروں کو منا سکے گا۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا پیشے کے تقاضے نبھا رہا تھا کہ ایک پریشان حال شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرا نام سلطان ہے اور میں ایک بہت ہی خطرناک کیس لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان نامی اس شخص کی عمر 40 کے قریب تھی۔ اس نے شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ ایک پستہ قامت اور باریش شخص تھا، رنگن گندمی اور بدن مائل بے فربہی۔ کیسا خطرناک کیس سلطان صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہی نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے پریشانی چھلک رہی تھی، تاہم خطرے والی کوئی بات اس کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ میرے سوال کے جواب میں جلدی سے بولا، جناب یہ کیس میرا نہیں ہے۔ پھر کس کا کیس ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری ایک دوست کا، اس نے بتایا۔ اس کا نام خالد حسین ہے۔ اوہ، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کے دوست خالد حسین کو کیا ہو گیا ہے؟ خالد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ پچھلی رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، پولیس نے خالد کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جزبز ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک خطرناک کیس ہے۔ اس کے حماقت و اصرار پر مجھے غصہ تو آیا، تاہم میں نے غصے کا اظہار مناسب نہ جانا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سلطان صاحب اس بات کا فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں کہ یہ کیس کتنا خطرناک ہے، آپ بس مجھے حقائق سے آگاہ کر دیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر کہا، اب جلدی سے بتا دیں، پولیس نے آپ کے دوست کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ عزت لوٹنے کے الزام میں، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کی بے ساختگی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، عزت لوٹنے کے الزام میں تمہارے دوست نے کس کی عزت لوٹی ہے؟ میں غیر ارادی طور پر آپ سے تم پر آ گیا تھا، مگر میرے انداز کی اس تبدیلی کا سلطان نے کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب خالد نے کسی کی عزت نہیں لوٹی، اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی پڑوسن شکیلہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شکیلہ کی شکایت پر ہی پولیس نے خالد کو گرفتار کیا ہے۔ اوہ، تو یہ حدود آرڈیننس کا کیس ہے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے سلطان، یہ واقعی خاصا خطرناک کیس ہے۔ جناب، وہ منت ریز انداز میں بولا، میں خالد کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، وہ اس لائن کا آدمی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی گہری سازش کے تحت اسے اس وبال میں ڈالا گیا ہے۔ گہری سازش؟
میں نے رف پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ کون کر سکتا ہے ایسی سازش؟ شکیلا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ کردار کی اچھی عورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر خالد کو اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کیا تم بھی شکیلا نامی اس عورت سے مل چکے ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، ایک آدھ بار دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ شکل ہی سے بازاری عورت نظر آتی ہے۔ تو کیا تم بھی خالد کے کہیں قریب ہی رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میری رہائش سلطان آباد میں ہے۔ وہ اپنی گردن کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ خالد لیاقت اشرف کالونی میں رہتا ہے۔ ہم دونوں کالا پل پر واقع ایک موٹر گیراج میں کام کرتے ہیں۔ لیاقت اشرف کالونی نمبر 1 یا 2؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نام کی 2 کالونیز تھیں، LAC1 اور LAC2۔ محمود آباد اور منظور کالونی کا بیشتر علاقہ LC1 اور LC2 کے درمیان واقع ہے۔ لیاقت اشرف کالونی نمبر 1 وکیل صاحب، سلطان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کالونی کے بعد محمود آباد شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اسباتے جنبش دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارے دوست کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب، واقعے کی تفصیل کے بارے میں تو مجھے زیادہ نہیں پتا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ اگر آپ تھانے جا کر خالد سے ایک ملاقات کر لیں تو ساری کہانی آپ کے علم میں آ جائے گی۔ خالد حسین کو سلطان کے بیان کے مطابق گزشتہ رات گرفتار کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پولیس نے آج صبح اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر خالد سے مل لوں گا، میں نے سلطان کے بات کے جواب میں کہا۔ اور اگر مجھے اس کی باتوں میں صداقت نظر آئی تو میں یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ لیکن میرے ادھورے جملے پر سلطان نے فکر مند نظر سے مجھے دیکھا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم نے کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کیس واقعی بہت خطرناک ہے، لہٰذا اسے نمٹنے کے لیے بہت زوردار مقابلے کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ عدالتی معاملات کی گاڑی نوٹوں کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس کیس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کون ادا کرے گا، میں نے کہا۔ صدیق صاحب، اس نے سسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ صدیق صاحب، میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ صدیق صاحب اس گیراج کے مالک ہیں جہاں میں اور خالد کام کرتے ہیں، سلطان نے جواب دیا۔ وہ بہت مصروف انسان ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بعد میں وہ کسی وقت آپ سے ملنے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے آپ کی فیس کے پیسے بھی دیے ہیں، آپ چاہیں تو ابھی مجھ سے لے لیں۔ ابھی نہیں، کل، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ پہلے میں خالد سے ایک بھرپور ملاقات کر کے کیس کی نوعیت کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسی آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ میں کل دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میں لگ بھگ 5 سال سے خالد کو جانتا ہوں، اس لیے اس کی بے گناہی کی گواہی دے سکتا ہوں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس انسان ہے۔ اس پر جتنا مکروہ الزام لگایا گیا ہے، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا تم عدالت میں خالد کے نیک نامے کی گواہی دو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولا۔ آپ جب کہیں گے میں گواہی دینے عدالت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تم ایک سچے، مخلص اور انسان دوست آدمی ہو، میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کل دوپہر کے بعد کسی بھی وقت میرے پاس آ جاؤ، پھر آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیں گے۔ جو حکم آپ کا وکیل صاحب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے آئندہ 2 منٹ میں سلطان آف سلطان آباد کو چند اہم ہدایات دیں، پھر رخصت کر دیا۔ سلطان ایک سادہ مزاج اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ خالد حسین کے لیے اس کے دلی جذبات نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ وہ اپنے دوست کے لیے نیکی اور قربانی کا جذبہ رکھتا تھا۔ فی زمانہ اس نوعیت کے جذبات دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں لگ بھگ 10 بجے دفتری مصروفیات سے فارغ ہوا اور اپنی گاڑی کو محمود آباد کی سمت میں ڈال دیا۔ مجھے متعلقہ تھانے جا کر خالد حسین سے تفصیلی ملاقات کرنا تھی۔ محمود آباد کا علاقہ میرے لیے آؤٹ روٹ تھا، تاہم چونکہ میں ایک لحاظ سے اس کیس میں ہاتھ ڈال چکا تھا،
لہٰذا آؤٹ روٹ اور ان روٹ کا حساب بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت تھانہ انچارج اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، ورنہ خالد حسین سے ملاقات کے لیے مجھے انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا۔ ڈیوٹی آفیسر کو جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں بتایا تو وہ چونک کر مجھے تکنے لگا، پھر طنزیہ انداز میں استفسار کیا، آپ کون ہیں؟ میں اپنا بریف کیس اور کوٹ وغیرہ گاڑی ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ اہم کاغذات کو نہایت ہی سلیقے سے طے کر کے میں نے شرٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میری وضاحت سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی وکیل ہوں۔ میں حوالاتی کا ایک دوست ہوں، برکت علی، میں نے ڈیوٹی آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے حوالاتی کا نام خالد حسین بتایا ہے نا؟ وہ شکزدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جسے کل رات حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جی، آپ کا فرمایا ہوا بالکل درست ہے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ آج صبح ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا تھا۔ میں اسی خالد حسین سے 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک خطرناک مجرم ہے برکت صاحب، ڈیوٹی آفیسر مجھے پڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتا، انچارج صاحب نے اس سلسلے میں سختی سے منع کر رکھا ہے۔ آپ اپنے انچارج صاحب سے میری بات کرا دیں، میں خود ان سے اجازت لے لوں گا، میں نے بڑی رسان سے کہا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد اضافہ کیا، میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں کل کسی وقت آ کر خالد حسین سے ملاقات کر لیتا۔ کل صبح کی میری فلائٹ ہے۔ خالد میرا سسرالی رشتہ دار ہے، میں چاہتا ہوں اس مصیبت کی گھڑی میں اس کے کسی کام آ جاؤں۔ اگر میں چلا گیا تو یہ بیچارہ ادھر حوالات ہی میں پڑا سڑتا رہے گا۔ میری اداکاری سے وہ یہی سمجھا کہ میں کوئی دولت مند شخص ہوں اور شاید خالد کی مالی مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک پیدا ہوئی۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، برکت صاحب، انچارج صاحب تو اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے حوالاتی سے ملنے کا موقع فراہم کر دیتا ہوں، لیکن اس میں میرا کیا بھلا ہوگا؟ جملے کے اختتام پر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، جیسے کسی تگڑی مرغی کو دیکھ کر جنگلی بلّا استفساریہ انداز میں اس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جست قبر کس زاویے سے لگائی جائے۔ جب میں خالد حسین کا بھلا کرنے یہاں آیا ہوں تو لگے ہاتھوں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اب آپ فوری طور پر مجھے حوالاتی سے ملوا دیں تاکہ بھلائی کے عمل کا آغاز ہو سکے۔ ڈیوٹی آفیسر نے فوراً سے پیشتر مجھے میرے مطلوبہ شخص تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنی جیب خاص میں سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے ٹوکن سمجھیں، کل دن میں کسی وقت میرا آدمی تھانے آ کر آپ سے معاملات کرے گا اور آپ کی بھرپور خدمت کی جائے گی۔ ڈیوٹی آفیسر نے فرد مسرت سے 100 روپے کے کرارے نوٹ کو چوم کر جیب میں رکھا، پھر معنی خیز انداز میں حوالاتی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، جناب، آپ 10 منٹ کیا 20 منٹ تک حوالاتی سے گفت و شنید کر سکتے ہیں، انچارج صاحب 1 گھنٹے سے پہلے آنے والے نہیں۔ میں ڈیوٹی آفیسر کو نظر انداز کر کے حوالاتی خالد حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو یقیناً اس بات پر حیرت ہو رہی ہوگی کہ 100 روپے کے ایک نوٹ نے ڈیوٹی آفیسر کو اس قدر خوش کیسے کر دیا۔ دراصل جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت 100 روپے والے نوٹ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ 40 سال کے بعد آج یعنی 2015 عیسوی میں واقعی 100 روپے والا نوٹ اپنی وقت اور قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے۔ اس میں آپ بمشکل ایک وقت کا سادہ سا کھانا ہی کھا سکتے ہیں، مگر 40 سال پہلے 100 روپے میں ایک متوسط فیملی کا پورے دن کا خرچہ بآسانی چلایا جا سکتا تھا۔ پولیس والوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، حرص اور لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اسی نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر کے سامنے خود کو امیر و کبیر اور انتہائی مصروف انسان ظاہر کیا تھا۔ کسی بھی حوالاتی کے ایسے صاحب ثروت رشتہ داروں سے پولیس والے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ان سے بہت کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو سے ڈیوٹی آفیسر پر یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ کل دن میں میرا ایک آدمی تھانے آ کر ان سے حوالاتی کے معاملے پر کوئی ڈیل وغیرہ کرے گا۔ ڈیوٹی آفیسر میرے جھانسے سے مطمئن ہو گیا تھا۔ خالد حسین کی عمر 45 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا، صحت بس واجبی سی تھی۔ وہ خاصا تھکا ہوا دکھائی دیتا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور شیو بڑھا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ خالد ایک لاؤبالی اور بد سلیقہ شخص تھا، ورنہ حوالات کی ایک رات انسان کا شہ حشر نہیں بنا ڈالتی۔
میں نے حوالات کی آہنی سلاخوں کو تھام کر دوستانہ انداز میں اسے پکارا۔ خالد حسین، میں تمہارا وکیل ہوں۔ تمہارے سیٹھ صدیق صاحب نے مجھے تمہاری وکالت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس نے ویران سی نظر سے مجھے دیکھا اور کھسک کر میرے قریب آ گیا۔ پھر اس کے حلق سے ایک نحیف اور بے یقینی کی حامل آواز خارج ہوئی۔ آپ مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے؟ اگر تم پورا واقعہ سچ سچ مجھے بتا دو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ اہمیت تمہاری سچائی کی ہے، وہی تمہاری بے گناہی کو ثابت کر سکتی ہے۔ وکیل صاحب، میں نے ابھی تک کسی سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا، وہ فریادی انداز میں بولا، لیکن پولیس والوں کو میری بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ میرے مقابلے میں وہ اس بری عورت کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ بری عورت یعنی شکیلہ؟ جی وہی، وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ میں اسی بدمعاش عورت کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ اوہ، تو تمہیں یقین ہے کہ شکیلہ کردار کی اچھی عورت نہیں ہے؟ میں نے ٹٹولنے والی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ پکا یقین ہے وکیل صاحب، وہ تاکیدی انداز میں بولا۔ 101% یقین ہے مجھے۔ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے شکیلہ نامی اس عورت پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا؟ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ محض تمہیں پھنسانے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے۔ میرا خدا مجھے غارت کرے اگر میں نے اس آوارہ عورت کو چھوا بھی ہو، وہ بے حد جذباتی انداز میں بولا۔ میں اتنے بڑے گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں پچھلے 5 منٹ سے خالد حسین سے مختلف نوعیت کے سوالات کر رہا تھا اور اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس نوعیت کے کارنامے انجام دینے والوں کے انداز و اعتبار اور ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ خالد میں وہ جرأت اور چابک دستی دکھائی نہیں دیتی تھی جس قسم کا الزام شکیلہ نے اس پر عائد کیا تھا۔ مجھے خالد کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو میں نے سب سے پہلے اہم امور کو نپٹا لینا ضروری جانا۔ میں نے اپنی شرٹ کی جیب میں سے طے شدہ کاغذات کو نکال کر سیدھا کیا۔ ان میں ایک تو وکالت نامہ تھا، ایک خالد کی درخواست ضمانت اور چند اہم نوعیت کے دیگر کاغذات۔ میں نے پہلی فرصت میں مختلف مقامات پر خالد کے دستخط لیے اور کاغذات کو دوبارہ پہلے کی طرح طے کر کے شرٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ خالد نے انگریزی میں دستخط کیے تھے۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میٹرک کا رکھا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی خالد حسین، میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، شکیلہ کو آخر تم سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو وہ تم پر اتنا گھنونا الزام عائد کر رہی ہے؟ میں نے 2-4 بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، اس نے اپنے شوہر سے میری شکایت کر دی۔ منظور حسین مجھ پر خاصا گرم ہوا تھا۔ تم نے شکیلہ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، یہی کہ وہ اپنا چال چلن ٹھیک کر لے۔ محلے داری میں اس قسم کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تمہارے خیال میں شکیلہ کا چال چلن درست نہیں؟ مجھے تو وہ بہت ہی مکار اور چال باز عورت لگتی ہے، وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا۔ منظور حسین ایک بوڑھا شخص ہے اور شکیلہ ابھی جوان جہان ہے۔ کوئی جوان اور خوبصورت عورت کسی بوڑھے شخص سے شادی کیوں کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں وہ منظور حسین کو الو بنا کر کوئی اور ہی کاروبار کر رہی ہے۔ میں پچھلے 20-25 سال سے منظور حسین کا پڑوسی ہوں۔ کافی عرصے پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اکیلا ہی اس گھر میں رہ رہا ہے۔ میں نے کبھی اس کے کسی رشتہ دار کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا، لیکن جب سے منظور حسین نے شکیلہ سے شادی کی ہے، کوئی نہ کوئی نئی مردانہ شکل گھر میں نظر آ جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت جب منظور حسین گھر میں نہ ہو۔ خالد حسین خاصی چونکا دینے والی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، یہ منظور حسین تمہارا کس طرف کا پڑوسی ہے؟ سامنے کا جی، وہ جلدی سے بولا۔ ہم ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، دونوں کے گھروں کے دروازے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھلتے ہیں، اسی لیے تمہیں شکیلہ کے گھر میں تانگ جھانک کا زیادہ موقع مل جاتا ہوگا، میں نے نیم طنزیہ انداز میں کہا، اور تم اس کے گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہوگے۔ ایک حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی نیت لگا کر منظور حسین کے گھر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی کی ٹو میں لگے رہنا بھی ایک گناہ ہے۔ منظور حسین اور شکیلہ کے گھر کی ساری تفصیل تو بیان کر دی، میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اب ذرا اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ جی میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ یہی کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں اکیلا ہی ہوں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔
اکیلا مطلب تمہارے سوا گھر میں اور کوئی نہیں رہتا؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر جواب دیا۔ تمہارے دیگر رشتہ دار؟ کوئی نہیں جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ والد صاحب میرے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ والدہ صاحبہ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، 2 سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں استفسار کیا، کوئی اور بہن، بھائی، چاچا، ماما؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ خالد حسین، میرے اندازے کے مطابق اس وقت تمہاری عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ 2 سال پہلے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا، شانی اس وقت تم 42-43 سال کے ہوگے۔ تمہارے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ نے تمہاری پرورش کی اور پال پوس کر تمہیں اتنا بڑا کر دیا۔ اس دوران میں والدہ صاحبہ کو تمہاری شادی وغیرہ کا خیال نہیں آیا؟ مائیں تو ان معاملات میں بہت حساس اور جلد باز ہوتی ہیں۔ میرے ذہن میں جتنے بھی سوالات نمودار ہوئے وہ میں نے ایک ساتھ ہی کر ڈالے۔ میرے خاموش ہونے پر خالد حسین برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں نے شادی کی تھی جناب، لیکن یہ خوشی مجھے راس نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمینہ سے میری شادی لگ بھگ 5 سال رہی تھی وکیل صاحب۔ اس کے چہرے پر تلخی کے تاثرات ابھر آئے۔ ان 5 سالوں میں میں نے اور میری ماں نے سکھ کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے سمینہ کو طلاق دے دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ ایک طویل اور دکھ بھری داستان ہے وکیل صاحب۔ سمینہ کو میری زندگی سے نکلے ہوئے اب 3 سال ہو گئے ہیں۔ سمینہ کے ساتھ تمہاری شادی 5 سال رہی تھی؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ اس دوران میں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے 5 سال ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ خالد حسین نے بڑی رکھائی سے جواب دیا، نہیں جی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے مزید 5 منٹ تک اس سے مختلف سوالات کیے، پھر تسلی تشفی کے علاوہ چند اہم ہدایات دے کر حوالات سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں ڈیوٹی آفیسر سے ملاقات لازمی تھی، بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ میری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، حوالاتی سے ملاقات ہو گئی جناب، بھرپور ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے ذو معنی جواب دیا، کل آپ کا بندہ آ رہا ہے نا؟ اس نے پوری اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا۔ ضرور، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اس معاملے کو ادھر ہی ہینڈل نہ کیا گیا تو خالد حسین بیچارہ بہت بری طرح مارا جائے گا۔ برکت صاحب، آپ بہت عقل مند اور موقع شناس انسان ہیں۔ وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بتایا تھا کہ کل صبح آپ کی فلائٹ ہے، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں کل صبح پیرس کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ وزٹ یا بزنس ٹرپ؟ اس نے خاصی شوقی سے پوچھا۔ وزٹ کا شوق تو عرصہ ہوا پورا ہو چکا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب تو تمام تر نقل و حرکت بزنس ہی بزنس ہے۔ وہ میرے جواب سے بے حد متاثر دکھائی دیا، جلدی سے پوچھا، برکت صاحب آپ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں؟ میں لیدر جیکٹس کا ایکسپورٹر ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میرا مال پورے یورپ میں جاتا ہے، ہر 3 ماہ کے بعد میں خود بھی ایک چکر لگاتا ہوں۔ کاروبار کی نگرانی بہت ضروری ہے، پارٹیوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، فون پر تو رابطہ رہتا ہی ہے، لیکن بالمشافہ ملاقات کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے۔ اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، وہ خلوص نیت کے ساتھ بولا۔ مجھے امید ہے خالد حسین کے ساتھ یہاں پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے استفساریہ نظر سے ڈیوٹی آفیسر کی طرف دیکھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں برکت صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، یہی سمجھے کہ حوالاتی ادھر اپنے ہی گھر میں ہے۔ میں نے ڈیوٹی آفیسر کی بات سنی اور اس سے مصافحہ کرنے کے بعد بے فکر ہو کر تھانے سے نکل آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کی کرداروں اور پس منظر سے اچھی طرح آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا کہ اگلے روز سلطان نے میرے آفس آ کر فیس وغیرہ ادا کر دی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ میں نے خالد حسین کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک آدھ روز میں صدیق صاحب بھی مجھ سے ملنے آئیں گے۔ میں نے سلطان کے ذمے بھی متعدد کام لگا دیے۔ مجھے اس کیس کے چند کرداروں کے حوالے سے معلومات درکار تھیں۔ سلطان خالد کا بے لوث دوست تھا، وہ یہ کام بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کر سکتا تھا۔ خالد حسین ایک بدقسمت اور حالات کا مارا ہوا انسان تھا۔
اوائل عمری ہی میں سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، گھر اپنا تھا، لہٰذا ماں بیٹے کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ماں نے محنت مزدوری کی اور خالد کو نہ صرف پال پوس کر بڑا کیا بلکہ میٹرک تک تعلیم بھی دلا دی۔ خالد پڑھنے میں زیادہ اچھا طالب علم نہیں تھا، لہٰذا اس نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور کام دھندے سے لگ گیا۔ مختلف نوعیت کے مزدورانہ کام کرنے کے بعد مکینکی کی طرف نکل آیا اور سخت محنت کے نتیجے میں وہ ایک اچھا موٹر مکینک بن گیا۔ اس دوران میں اس نے مختلف گیراج بھی تبدیل کیے اور بالآخر صدیق صاحب کے گیراج میں وہ سیٹ ہو گیا۔ بیٹے نے باقاعدہ کمانا شروع کیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ مختار بیگم کی ایک رشتے کی بہن عائشہ حیدرآباد میں رہتی تھیں۔ عائشہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سمینہ تھا۔ ایک رات مختار بیگم نے خالد حسین سے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ لڑکی دیکھ لی ہے؟ خالد نے الجھن زدہ نظر سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں امی۔ اب تم اتنے بھی نہ سمجھ نہیں ہو بیٹا، مختار بیگم نے کہا۔ میں تمہاری شادی کرنے والی ہوں اپنی بہن کی بیٹی سے، وہ جو حیدرآباد میں رہتی ہے۔ اچھا، آپ عائشہ خالہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہیں؟ خالد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ سمینہ کی؟ ہاں، میرے ذہن میں وہی لڑکی ہے۔ مختار بیگم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سمینہ تمہارے لیے بہت اچھی رہے گی، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہے اور سلیقہ شعر بھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر غمناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا میرا تو اب چل چلاؤ ہے، پتہ نہیں کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ میں جیتی آنکھوں تمہارا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر زندگی نے وفا کی تو میں اپنے پوتے پوتیوں کو بھی کھلانا چاہتی ہوں۔ خالد حسین نے سمینہ کو اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ وہ بھرے بدن کی مالک ایک جاذب نظر اور پرکشش لڑکی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خالد کی بھی دلی خواہش تھی کہ سمینہ بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ جائے، لیکن اس نے کبھی اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس ہچکچاہٹ یا اعتراض کا ایک نفسیاتی پہلو تھا، اور وہ یہ کہ خالد احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ خود کو سمینہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے رو دھو کر میٹرک کیا تھا جبکہ سمینہ گریجویٹ تھی، پھر وہ سمینہ کے مقابلے میں کم روح اور اینسا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پیشہ بھی اسے ٹارچر کرتا تھا۔ وہ ایک معمولی موٹر مکینک تھا جبکہ سمینہ کو بڑی آسانی سے ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین کا رشتہ مل سکتا تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امی سمینہ تو بڑی نخرے والی ہے، کیا وہ مجھ موٹر مکینک سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، مختار بیگم نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جب میں اس معاملے میں ہاتھ ڈال رہی ہوں تو باقی کی باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے صرف تمہاری رضامندی چاہیے، باقی سب کچھ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی۔ خالد کے دل میں گویا لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے مختار بیگم سے کہا، امی میں نے آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، آج میں جس بھی مقام پر کھڑا ہوں یہ سب آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، اس معاملے میں بھی آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے۔ شاباش میرے بچے، مختار بیگم نے پھرتے جذبات سے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد مختار بیگم نے بڑی سرگرمی دکھائی اور 1 سال کے اندر ہی سمینہ اور خالد کی شادی ہو گئی۔ خالد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی مسرتوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ جو محسوس ہوتا تھا جیسے اسے دنیا جہان کے خزانے مل گئے ہوں۔ شادی کے بعد بمشکل 1 ماہ خیریت سے گزرا ہوگا، پھر بدمزگی کا آغاز ہو گیا۔ بیوی اور شوہر میں انبن رہنے لگی۔ سمینہ نے گھر کے کاموں کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ ادھر خالد اپنے کام پر روانہ ہوتا، ادھر وہ لمبی تان کر سو جاتی۔ مختار بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سمینہ کو ہوا کیا ہے۔ 2-3 ماہ تک وہ برداشت کرتی رہیں، پھر ایک روز تنہائی دیکھ کر اس نے خالد سے بات کی۔ بیٹا سمینہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے امی؟ الٹا خالد نے سوال کر دیا۔ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا؟ آپ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا امی، خالد نے جزبز ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی غلط نظر نہیں آ رہا، مختار بیگم نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ تمہارے ساتھ تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، پھر کریدنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا سمینہ نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میرے ساتھ کیا، وہ پورے گھر کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بے ہودگی کر رہی ہے۔ گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ مختار بیگم ایک دم پھٹ پڑی۔ میں کوئی بڑی گڑبڑ محسوس کر رہی ہوں، سچ سچ بتاؤ خالد، معاملہ کیا ہے؟ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا،
وہ کمزور سی آواز میں بولا، آپ سمینہ سے پوچھ کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اسی سے پوچھوں گی، مختار بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے، مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ مختار بیگم نے حالات کو درست کرنے کی جتنی بھی کوشش کی، اس سے معاملہ اور الجھتا چلا گیا۔ دن پر دن، مہینے پر مہینے اور سال پر سال گزرتے چلے گئے، لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ فساد اور لڑائی جھگڑا روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران میں سمینہ نے ناراض ہو کر میکے جانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ 6 ماہ حیدرآباد میں رہتی، پھر 6 ماہ بیٹا منت خوشامد کر کے اسے کراچی لاتے۔ وہ چند روز یہاں گزارتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ مختار بیگم کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہو پر کامل نظر نہیں رکھ سکتی تھیں۔ سمینہ کا کراچی میں جو مختصر قیام ہوتا، اس دوران میں اس کا زیادہ تر وقت آس پڑوس میں گزرتا تھا۔ یہ واحد صورتحال لگ بھگ 4.5 سال تک جاری رہی اور اس کا ڈراپ سین بڑا ڈرامائی ہوا۔ اب کی بار جو سمینہ روٹ کر میکے گئی تو وہاں سے طلاق کا مطالبہ آ گیا۔ خالد بیٹا، دیکھا تم نے وہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ امی وہ طلاق چاہتی ہے، خالد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر طلاق میں حیل و حجت کی گئی تو وہ خلا کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اسے طلاق نہیں دینا۔ مختار بیگم جوش میں آ گئی۔ اسے جانے دو عدالت میں دیکھتی ہوں وہ کون سا تیر مارتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے امی اس گند خانے میں پڑنے کا، خالد نے بیزاری سے کہا۔ وہ اگر میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ وہ پچھلے 5 سال سے ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے، مختار بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اسے اپنی بھانجی سمجھ کر بیاہ کر لائی تھی، اس نے تو ساری حدیں پھلانگ دی ہیں، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی۔ امی، میں سمینہ کے مسئلے کو سمجھ گیا ہوں، خالد نے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن افسوس کہ میں بہت دیر کے بعد سمجھ پایا ہوں۔ کاش مجھے شروع ہی میں اندازہ ہو جاتا تو میری زندگی کے 5 سال برباد نہ ہوتے۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو خالد؟ مختار بیگم نے بے حد الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ کیا مسئلہ آیا ہے تمہاری سمجھ میں؟ امی، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، خالد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں اسے آزاد کر دوں تو وہ بھی خوش رہے گی اور میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ یہ بات خود سمینہ نے تمہیں بتائی ہے؟ مختار بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ نہیں، خالد نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے اس کے رویے سے محسوس کیا ہے۔ مختار بیگم نے ناگواری سے کہا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے مجھے سمینہ کا مطالبہ پورا کر دینا چاہیے۔ جب تم اسے چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہو تو پھر کہنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ مختار بیگم نے افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ 5 سال کی عذابناک ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ طلاق والے واقعے کو اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس ثانی ہے کہ 1 سال بعد ہی مختار بیگم کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے 2 سال سے خالد حسین تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سارا دن وہ گیراج میں گزارتا اور رات کو گھر میں آ کر سو جاتا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوں بیٹھے بٹھائے وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا، اور مصیبت بھی ایسی کہ… اب اس تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کریں۔ منظور حسین صالحہ سال سے اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ برسوں پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ محمود آباد گیٹ پر ٹکے کباب کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اس کا دھندا خوب چلتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بڑھاپے میں شادی کر بیٹھے گا۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی، جبکہ شکیلہ 35 کے آس پاس تھی۔ خیر، انہوں نے شادی کی تھی، اس لیے کوئی ان پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ شکیلہ کو منظور حسین کے گھر میں آئے کم و بیش 6 ماہ ہوئے تھے کہ خالد حسین کو ایک رات پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس پر گھناؤنا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ خالد نے شکیلہ پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے میں نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم یعنی اپنے موکل کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی۔ تمام متعلقہ افراد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھے، صرف جج کا انتظار تھا۔ میر محفل کے بغیر وہ محفل بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جج اپنے چیمبر سے برآمد ہوا۔ اس کی تعظیم میں تمام حاضرین عدالت اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جج جب کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا
تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ یور آنر، میرا موکل ایک سیدھا سادہ اور امن پسند انسان ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم خالد حسین کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ ملزم نے ایک گھنونے اور مکروہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، اگر اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میرا موکل بے گناہ ہے۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں اس کی شرافت اور نیک نامی کے لیے متعدد معتبر اور معزز افراد کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ فی الحال میرے موکل کی درخواست ضمانت۔ اگر وکیل صفائی اپنے موکل کی بریت کے لیے متعدد افراد کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں تو استغاثہ کے پاس بھی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ وکیل استغاثہ نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی حرکت مجھے ناگوار تو گزری، مگر میں پی گیا اور متحمل انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اسی انصاف کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ملزم خالد حسین کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور شریف النفس شہری ہے۔ اس کیس نے اس کی نیک نامی کو پہلے ہی بہت دھچکا پہنچایا ہے۔ نیک نامی، شریف النفس، وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر انگلی سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے خالد حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں اضافہ کیا، نیک نام اور شریف النفس لوگ اس قسم کے کارنامے انجام نہیں دیا کرتے۔ وکیل استغاثہ نے پچھلے 10-15 منٹ میں مجھ پر بہت سا قرض چڑھا دیا تھا۔ اس قرض کی فوری ادائیگی بہت ضروری ہو گئی تھی، لہٰذا اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، میرے فاضل دوست، آپ ملزم کے کون سے کارنامے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے لا علمی کے انداز پر وکیل استغاثہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ نیم جارحانہ لہجے میں بولا، کیا آپ کو اپنے موکل کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے؟ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ خبر نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ بتا دیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ کمال ہے، وہ عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، آپ جس کیس میں اپنے موکل کی پیروی کرنے آئے ہیں اس کی حقیقت ہی سے آپ واقف نہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے محترم دوست، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر آپ بتا دیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ میں نے آپ سے کوئی بہت بڑی فرمائش تو نہیں کر دی۔ جج اس دوران میں بڑی دلچسپی اور خاموشی سے ہماری نوک جھونک کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میری بات کے جواب میں وکیل استغاثہ نے جوش بھرے انداز میں کہا، اس کا روئے سخن میری جانب تھا۔ آپ کا موکل حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار ہو کر اس عدالت تک پہنچا ہے، جو کہ ایک انتہائی سنگین اور قابل مذمت جرم ہے۔ کیا مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ حدود آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ آخری جملہ اس نے بڑی تلخی سے ادا کیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حدود آرڈیننس کی اہمیت کیا ہے، لیکن میرے فاضل دوست، میرے موکل نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ تو ایک معصوم اور بے ضرر انسان ہے۔ کتنا معصوم اور بے ضرر ہے یہ تو آپ جا کر اس عورت سے پوچھیں جو اس کے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ وکیل استغاثہ نے لفظ چبا چبا کر کہا، اس وحشی نے شکیلہ کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تفصیل تو مظلومہ ہی بتائے گی۔ اسی کی شکایت پر ملزم کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا ہے۔ مظلومہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اس نے کن وجوہات کی بنا پر ایسی رپورٹ درج کروائی، اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر بولا، میری رائے کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ آپ ملزم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ میرے موکل اس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ویری گڈ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر تو کام ہی بن گیا جناب۔ کام بن گیا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ کون سا کام بن گیا؟ میں نے وکیل استغاثہ کی الجھن اور حیرت کی ذرا پرواہ نہ کی اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، جناب عالی، حدود آرڈیننس کے حوالے سے احکام خداوندی ہے
کہ بدکار عورت اور بدکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار عورت سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا سوائے بدکار مرد یا مشرک کے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وکیل صاحب، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اس آرڈیننس کی تفصیل عدالت کو کیوں سنا رہے ہیں؟ جج کا سوال بجا تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، جناب عالی، میں دراصل اس آرڈیننس میں شہادت کی صحت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے شکیلہ نامی کسی عورت پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ استغاثہ یہ جرم ثابت کرنے کے لیے عدالت میں 3 ایسے عینی شاہد پیش کرنا پڑیں گے جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، با کردار اور صادق ہوں۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں وکیل صاحب، جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے گھورا۔ اس آرڈیننس میں تو 4 گواہ لانے کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ 3 کی بات کر رہے ہیں۔ 3 کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ چوتھا عینی شاہد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، کہاں ہے؟ وکیل استغاثہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وکیل استغاثہ کی جانب جناب عالی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو میرے فاضل دوست نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ میرے موکل نے شکیلہ نامی عورت پر مجرمانہ حملے کا ارتکاب کیا ہے۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا۔ وکیل صفائی لچھے دار باتوں کا سہارا لے کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے جج کی طرف دیکھا۔ وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ یور آنر، وکیل استغاثہ معاندانہ نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد جج سے مخاطب ہوا۔ استغاثہ کو 3، 4 یا 10 بار گواہ پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ فریادی عورت کی شکایت ہی کافی ہے۔ شکیلہ کا دعویٰ ہے کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ ملزم خالد حسین نے کیا ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور مظلومہ شکیلہ کا دعویٰ جھوٹ اور مکاری کے سوا کچھ نہیں۔ جناب عالی، بات شکیلہ کے دعوے تک ہی محدود نہیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اگر اس نے زمانی کلامی دعویٰ کیا ہوتا تو پولیس کو اس پر اتنا سنجیدہ ایکشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ معاملہ عدالت میں آ جاتا۔ اس مجرمانہ واردات کے تمام ٹھوس ثبوت پولیس کی تحویل میں ہے، اور مناسب مواقع پر انہیں پیش بھی کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں، اس نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، علاوہ ازیں سب سے اہم ثبوت مظلومہ شکیلہ کا طبی معائنہ ہے۔ اس معائنے سے ملزم کے مجرمانہ حملے کی تصدیق ہو گئی ہے، لہٰذا اگر ملزم کی ضمانت منظور کی گئی تو یہ فریق ثانی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جناب عالی، وکیل سرکار خواہ میرے معصوم موکل کی ضمانت رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، مناسب وقت آنے پر میں مظلومہ شکیلہ کی اشاری کو بھری عدالت میں بے نقاب کر دوں گا۔ سرے دست میں وہ نکاح سامنے نہیں لانا چاہتا، ابھی اس کیس کی شروعات ہے۔ میرے قبل از وقت انکشافات کیس کی آئندہ کارروائی پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر زور و شور کے ساتھ ضمانت کی مخالفت میں دلائل دینا شروع کیے، جن میں مظلومہ کے طبی معائنے، بستر کی حالت اور مختلف کپڑوں کے لیبارٹری ٹیسٹ کا بھی حوالہ تھا۔ یہ تمام ایسے پوائنٹس تھے کہ جج نے خالد حسین کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کے احکامات صادر کر دیے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ حدود آرڈیننس کے ذیل میں جو کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں، ان کی مکمل سماعت کو الفاظ کی شکل دے کر تحریری انداز میں شائع کرنا ناممکن ہے۔ ایسے معاملات میں وکیل صفائی جتنے شفاقانہ انداز میں سوالات کرتے ہیں، مظلومہ کو وہ سب سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شرع اور قانون میں تو کوئی شرم نہیں ہوتی، لیکن ضابطۂ اخلاق اس عدالتی کارروائی کو منع
حوالہ تحریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کی وارداتوں میں اکثر کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ لوگ سوچتے ہیں عزت پر داغ تو لگ ہی گیا ہے، اب عدالت میں جا کر مزید رسوائی اور جگ ہنسائی کا کیا فائدہ ہے؟ اگرچہ متاثرین کے اس رویے سے ظالم اور جابر کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس کیس کی ابتدائی چند پیشیاں تکنیکی کارروائیوں کی نظر ہو گئیں۔ لگ بھگ 3 ماہ گزر جانے کے بعد پہلی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز تمام متعلقہ افراد عدالت میں حاضر تھے۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں نے پچھلی 2 ملاقاتوں میں اپنے موکل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے اپنے بیان میں کن امور کا خیال رکھنا ہے۔ خالد حسین نے بہت نپا تلا بیان دیا تھا۔ ملزم کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا اور اس نے بڑے تیکھے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے ملزم سے سوال کیا، تم شکیلہ کو کب سے جانتے ہو؟ جب سے وہ میرے پڑوس میں آئی ہے، ملزم نے جواب دیا۔ میں نے عرصہ پوچھا ہے۔ لگ بھگ 6 ماہ۔ ملزم نے شکیلہ سے اپنی شناسائی کی وہ مدت بتائی جب وہ منظور حسین سے شادی کرنے کے بعد اس کے سامنے والے گھر میں آباد ہوئی تھی اور یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شکیلہ اور منظور حسین کی شادی کے کم و بیش 6 ماہ کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا جس کی پاداش میں میرا موکل ایک خطرناک مجرم کی حیثیت سے اس وقت کٹہرے میں کھڑا تھا۔ تم اپنی پڑوسن پر بری نظر رکھتے تھے؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، وہ کراری آواز میں بولا، میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، میں ایسے کاموں کو گناہ سمجھتا ہوں۔ مگر مظلومہ شکیلہ نے بیان دیا ہے کہ تم اکثر اسے ہوس بھری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وکیل استغاثہ نے اصراری لہجے میں کہا، تمہارے دیکھنے کے انداز میں بازاری پن ہوتا تھا، کئی بار تم نے اسے غلیظ اشارے بھی کیے تھے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے، ملزم نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا، یہ سراسر مجھ پر بہتان ہے۔ جبکہ یہ کیا جبکہ لگا رکھی ہے؟ وکیل استغاثہ نے ڈانٹ بھرے انداز میں کہا، جبکہ وہ خود آوارہ اور بدمعاش عورت ہے۔ ملزم تقریباً پھٹ پڑا۔ منظور حسین کی غیر موجودگی میں وہ مختلف مردوں کو گھر میں بلاتی ہے اور ان کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ الٹی میری دشمن ہو گئی اور اس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر پولیس کچہری کے چکر میں ڈال دیا ہے۔ تم نے اسے کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ یہی کہ وہ نازیبا حرکتوں سے باز آ جائے، ملزم نے جواب دیا۔ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن میری ناصحانہ باتوں کا اس پر خاک اثر نہ ہوا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم شکیلہ کے لیے اپنے دل میں بڑے خطرناک جذبات اور ذہن میں گندی سوچ رکھتے تھے اور اسے ہوس بھری حریصانہ نظر سے دیکھتے تھے، لیکن جب اس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی تو تم اس کے شوہر کے کان بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ تمہاری لگائی بھجائی سے منظور حسین اور شکیلہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن جب منظور حسین کو اپنی بیوی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے الٹا تمہیں ڈانٹا تھا۔ ڈانٹا تھا یا نہیں ڈانٹا تھا؟ ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ ہمارے درمیان اچھی خاصی منہ ماری ہو گئی تھی، میرے موکل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے بھی کہا، خسمانو کھاؤ، جب تمہیں خود ہی اپنی عزت کا خیال نہیں تو مجھے کیا پڑی ہے؟ اس دن سے میں منظور حسین اور شکیلہ کے معاملے سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ تم لا تعلق نہیں ہوئے تھے، وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، بلکہ تم نے ان کے معاملے سے لا تعلق ہونے کی اداکاری شروع کر دی تھی اور کسی خاص موقع کے انتظار میں تھے جب تم اپنے دل کے ارمان پورے کر سکو، اور پھر وقوع کی رات تمہیں یہ موقع میسر آ گیا، تم کسی بہانے مظلومہ شکیلہ کے گھر میں گھسے اور اس پر مجرمانہ حملہ کر دیا۔ اس طرح تم اپنے ناسودہ جذبات کے جنگل بیابان کو گل و گلزار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کے طوفانی جملوں کے جواب میں ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا، حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کندھے اچکا دیے۔ اپنی باری پر میں سوال و جواب کے لیے ایکیوزڈ باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگز کیا ہیں؟ میں صبح 11 بجے گیراج پہنچتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور شام 7 بجے میری چھٹی ہو جاتی ہے، پھر میں سیدھا گھر آ جاتا ہوں۔ گھر کتنے بجے پہنچ جاتے ہو؟ گیراج میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، اس نے بتایا۔
زیادہ سے زیادہ میں 7:30 تک گھر پہنچ جاتا ہوں۔ اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس جی، گھر ہی میں رہتا ہوں، اس نے جواب دیا کہ رات سے واپسی پر میں نہا دھو کر صاف لباس پہنتا ہوں، پھر رات کا کھانا کھاتا ہوں، کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک ٹی وی دیکھتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ کیا اس دوران میں شکیلہ اپنے گھر پر اکیلی ہوتی تھی؟ جی میرا اندازہ ہے، اور عموماً اسی دوران میں نے منظور حسین کے گھر میں الٹے سیدھے آدمی کو آتے دیکھا ہے۔ ملزم نے تلخی بھرے الفاظ میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ نہ تو منظور حسین کے رشتہ دار ہیں اور نہ ہی شکیلہ کے۔ یہ کوئی اور ہی خطرناک چکر ہے۔ وقوعہ کی رات بھی تم نے کسی مشکوک شخص کو منظور حسین کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں نے کالے بھینسے کو دیکھا تھا۔ کالے بھینسے کو؟ میں نے چونک کر اپنے موکل کی طرف دیکھا۔ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، مجھے نہیں معلوم اس بندے کا نام کیا ہے، مگر میں نے اسے اکثر منظور حسین کی غیر موجودگی میں شکیلہ کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ وہ ایک لہیم شہیم اور سیاہ رنگ کا آدمی ہے۔ وقوعہ کی رات تم کتنے بجے سوئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ سو کہاں سکا تھا جناب، وہ بیزاری سے بولا۔ میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں کوئی 11 بجے حسب معمول سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شکیلہ کو کھڑے پایا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولی، خالد بھائی، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت معصوم اور سلجھی ہوئی نظر آئی۔ پھر زندگی میں پہلی بار اس نے مجھے خالد بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اچانک میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ واہ ہو گیا۔ میں نے کہا، جی فرمائیں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ کو 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ گھر پر جانا ہوگا، اس نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ فریج کو تھوڑا سا کھسکانا ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس وقت میرے جی میں کیا آئی کہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ اسے میرا جذبہ ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مکار عورت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے گھیر کر پھندے کی طرف لے جا رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی سادگی میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے شکیلہ کے حسب منشا فریج کو کھسکا دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو میں واپسی کے لیے مڑا۔ اسی وقت شکیلہ نے کہا، رک جائیں خالد بھائی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے صاف منع کرتے ہوئے کہا، میں جا کر سوؤں گا، اگر چائے پی لی تو نیند اڑ جائے گی۔ چلیں چائے نہیں تو دودھ کا ایک گلاس ہی پی لیں، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں خالد بھائی، میں آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر تو جانے نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں یہ شکیلہ کے بار بار خالد بھائی کہنے کا اثر تھا، شاہ میری مت ماری گئی تھی کہ میں اس کے بیڈ روم میں رک گیا۔ وہ مجھے بیڈ پر بٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ میرے ذہن کو عجیب سی بے چینی تھی اور جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن اس نے پہلی مرتبہ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا میں اپنی شرافت سے مجبور ہو کر دل پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی لمحے لائٹ چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ لائٹ چلی گئی ہے، کچن کی طرف سے شکیلہ کی آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایمرجنسی لائٹ آن کرتی ہوں۔ میں اپنی جگہ اندھیرے میں بیٹھا رہا، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے یہ دلی بے سکونی ایک بہت بڑی قیامت کو لے آئی۔ شکیلہ نے ایمرجنسی لائٹ تو آن نہیں کی، بلکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ عقب سے مجھ سے چمٹ گئی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، یہ شیطان میری عزت برباد کر رہا ہے، کوئی اس درندے کو گولی مار دے۔ ان لمحات میں میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی افتاد نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شکیلہ نے اتنی مضبوطی سے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ بقول شخص سے اس نے مجھے جن جپھا ڈال رکھا تھا۔ اس کا بدن مسلسل میرے بدن سے ٹکرا رہا تھا اور میں نے بڑے واضح انداز میں محسوس کیا کہ شکیلہ کا لباس جسم کے نازک حصوں پر سے پھٹا ہوا تھا۔ اس احساس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس قیامت خیز صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی عملی تقدو کرتا، اچانک لائٹ آ گئی۔ بیڈ روم روشن ہوا تو میں شکیلہ کا نیم برہنہ بدن دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ ہاتھوں سے مجھے مار رہی تھی اور رو رو کر اپنی بربادی کا ماتم کرتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے کالے بھینسے کو کمرے میں نمودار ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ کالے بھینسے نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔
اس دوران میں شور شرابے کی آوازیں سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے تھے۔ پولیس کو بلایا گیا اور منظور حسین بھی کام سمیٹ کر گھر آ گیا۔ پولیس نے مختصر سی تفتیش کی، پھر مجھے شکیلہ کو پامال کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ بہت ہی افسوسناک کہانی ہے، میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، پھر روئے سخن جج کی سمت پھیرتے ہوئے اضافہ کر دیا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ پیش کیے گئے، جن میں ایک جوان شکیلہ کا بوڑھا شوہر منظور حسین اور 2 دیگر پڑوسی اور محلے دار تھے۔ ان تینوں کے بیان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں جس کو ضابطۂ تحریر میں لایا جائے۔ دونوں پڑوسی اس بات کے گواہ تھے کہ انہوں نے وقوعہ کی رات شکیلہ کے گھر میں شور و غل کی آواز سنی تو اس طرح متوجہ ہوئے۔ جبھی انہیں پتہ چلا کہ ملزم خالد حسین نے بہانے سے شکیلہ کے گھر میں گھس کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، یہ بیانات کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ منظور حسین ایک انتہائی سادہ اور پاگل انسان تھا۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ شکیلہ سے اس کی پہلی ملاقات ٹکے کباب کے ٹھیلے پر ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس کباب لینے آئی تھی اور جب تک ٹکے کباب تیار ہوتے وہ وہیں کھڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی۔ شکیلہ نے منظور حسین کو بتایا کہ وہ بیوہ ہے اور اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے۔ بھائی کو اس کی شادی کی بڑی فکر ہے۔ شکیلہ نے جس شخص کو اپنا بھائی بتایا تھا یہ وہی بندہ تھا جس کے لیے خالد حسین نے کالے بھینسے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ بعد ازاں اس بندے کا نام شاہد علی معلوم ہوا۔ شاہد علی اعظم بستی میں رہتا تھا اور دودھ دہی کی ایک دکان چلاتا تھا۔ الغرض شکیلہ اور منظور حسین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑی کہ ان کے درمیان عائل فاصلے مٹ گئے۔ وہ ایک نقطے پر آ کر مل گئے، مطلب یہ کہ ان کی شادی ہو گئی۔ بڑھاپے میں کسی مرد کو جوان اور خوبصورت عورت مل جائے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ منظور حسین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دن رات شکیلہ کے نخرے اور ناز اٹھانے میں لگا رہتا تھا اور اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ جب خالد حسین نے اسے شکیلہ کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا تو اس نے الٹا خالد ہی کو جھڑک دیا۔ اگر معاملہ صرف کالے بھینسے تک محدود ہوتا تو خالد حسین کا تجسس بھی 7ویں آسمان کی سیر کو نہ جاتا۔ اس نے کالے بھینسے کے علاوہ بھی کئی مشکوک افراد کو منظور حسین کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا پراسرار وزٹ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال اسی کالے بھینسے کے ہاتھوں پٹ کر خالد حسین وقوعہ کی رات پولیس کے ہتھے چڑھا تھا۔ اس پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کی آئیو سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ اگلے ہی لمحے انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر یا تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس کیس کا آئیو عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، شاید اس کا نام ریاست خان یا لیاقت خان تھا۔ بہرحال آسانی کے لیے اس کا نام خان صاحب فرض کر لیتے ہیں۔ خان صاحب، میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ پولیس کے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع وقوعہ کی رات یعنی 15 دسمبر کی رات 11:15 بجے دی گئی تھی۔ آئیو نے جواب دیا۔ اطلاع دینے والا مظلومہ کا بھائی شاہد علی تھا، جو اتفاق سے جائے وقوعہ پر پہنچا تھا اور وہاں بے حیائی اور آبرو ریزی کے مناظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے ملزم کو زد و کوب بھی کیا تھا۔ اگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتا تو شاید ملزم اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ بہرحال اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ آئیو کالے بھینسے کی حمایت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 11:30 بجے، یعنی اطلاع ملنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ آپ کو شاید اس لیے یقین نہیں آ رہا کہ آپ تھانے اور جائے وقوعہ کے درمیانی فاصلے سے آگاہ نہیں ہیں۔ آئیو نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے خان صاحب، میں نے طنز کا جواب طنز سے دیتے ہوئے کہا، میں کراچی کے تمام تھانوں کی لوکیشن اور محلے وقوع سے اچھی طرح واقف ہوں۔ دراصل پولیس سے ایسے مستعدی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس میں پولیس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ کوئی نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ نے جائے وقوعہ پر پہنچتے ہی ملزم کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو کیا اسے گرفتار نہیں کرنا تھا؟
وہ کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جائے وقوع پر آپ نے کوئی تفتیش بھی کی تھی یا جاتے ہی مبینہ ملزم کو ہتھکڑی پہنا دی تھی؟ میں اس کیس کا تفتیشی افسر ہوں۔ وہ بڑے فخر سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے تفتیش نہ کی ہو؟ میں نے بیڈ شیٹ کا معائنہ کیا تھا جس پر مخصوص نوعیت کے دھبے پائے گئے تھے۔ بعد ازاں اس شیٹ کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر موجود چند افراد کے بیانات بھی قلم بند کیے تھے جو مظلومہ کے گھر سے اٹھنے والے شور کی وجہ سے ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیں مظلومہ کے شوہر منظور حسین اور بھائی شاہد علی کے اہم بیانات بھی قلم بند کیے گئے تھے۔ مظلومہ کے گھر خصوصاً بیڈ روم کے مختلف مقامات پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ بہت خوب، آئیو اپنی کارکردگی بیان کر چکا تو میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، ان تمام امور سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میرے موکل نے مظلومہ شکیلہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی ہے؟ آپ بھی کمال کے وکیل ہیں جناب، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مظلومہ کا تار تار لباس گواہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ مظلومہ کا حلفیہ بیان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی عورت قوم خواہ اتنا بڑا الزام خود سے منسوب کیوں کرے گی؟ مظلومہ کے بھائی شاہد علی نے بھی موقع کا نظارہ کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات مظلومہ کا طبی معائنہ ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، طبی معائنے نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق کی ہے۔ میں نے تنزیہ انداز میں پوچھا، مظلومہ کے طبی معائنے سے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہی کی تصدیق ہوئی ہے یا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنانے والا میرا موکل خالد حسین تھا؟ جناب، طبی معائنے کی رپورٹ سے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس امر کا پتہ چلانے کے لیے آپ کا مبینہ حملہ آور کا طبی معائنہ بھی کرانا چاہیے تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ نے ملزم خالد حسین کا طبی معائنہ کرانے کی زحمت گوارا کی تھی؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ نروس ہو گیا۔ کیوں ضرورت محسوس نہیں کی؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جبکہ یہ نہایت ہی اہم تھا۔ مظلومہ نے آنسوؤں کی لڑیاں پروتے ہوئے ہمیں بتایا تھا کہ ملزم نے اسے وحشیانہ عمل سے گزارا ہے۔ وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، حالات و واقعات بھی انہی امور کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موقع کے گواہان کے بیان بھی اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ اتنے شواہد کی موجودگی میں ملزم کے طبی معائنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ آئیو کی احمقانہ وضاحت پر میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کی پھرتیوں میں بہت سے سقم پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ملزم کے طبی معائنے کا ذکر ہوا۔ اگر مظلومہ کا طبی معائنہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجرمانہ فعل سے گزری ہے یا اسے مذکورہ فعل سے گزارا گیا ہے، تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ مجرمانہ حملے کا ارتکاب کرنے والا میرا موکل ہی تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے ملزم کا طبی معائنہ کرانا بھی ضروری تھا۔ بہرحال میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر اس کیس کی مبینہ مظلومہ شکیلہ کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے استغاثہ کو پابند کیا جائے۔ میں اگلی پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے چونک کر میری جانب دیکھا جیسے میں ابھی کسی تھیلے میں سے کوئی خطرناک کوبرا نکال کر عدالت کے فرش پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی حیرت اور الجھن کو جوتے کی نوک پر مارا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں اس کیس کی مبینہ متاثرہ شکیلہ کھڑی تھی۔ اس کی عمر 35 سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نوعیت کے مجرمانہ حملوں کا نشانہ بننے والی لڑکیاں اور عورتیں عموماً اپنا بیان تحریری شکل میں دائر کراتی ہیں۔ وہ جس قیامت سے گزر چکی ہوتی ہیں اس کے اثرات انہیں لب کشائی کی اجازت نہیں دیتے، لیکن شکیلہ نے جس بہادری اور بے باکی سے اپنی حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تھا، اس سے اس کے کردار کی کلی کھل جاتی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ شکیلہ نے موسم کی مناسبت سے لون کا ایک خوشنما اور دیدہ زیب سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک حسین عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی چمک پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنے بال جدید انداز میں ترشوا رکھے تھے جنہوں نے اس کی کشش میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ انہی بالوں کی نمائش اور رونمائی کے لیے اس نے دوپٹے کو سر کے بجائے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس تمام آرائش و زیبائش اور فیشن کا اسے حق تھا۔
لیکن وہ جس معاملے کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہوئی تھی اس میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ وکیل استغاثہ نے مختصر سی جرا کے بعد اسے فارغ کیا تو میں سوال و جواب کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے بڑے منفرد انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ شکیلہ صاحبہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ ملزم آپ کو بری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ جی، آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، وہ نفرت بھری نظر سے میرے موکل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا تو جی چاہتا تھا اس کی آنکھیں نکال لوں۔ پھر آپ نے ملزم کی نازیبا حرکتوں کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا؟ میں نے مظلومہ سے ہمدردی کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میں نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی کوشش کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس نے میری شرافت کو کمزوری جانا اور کمینگی پر اتر آیا۔ وہ ملزم کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے منظور حسین کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے میری ذات کے حوالے سے ایسی کیچڑ اچھالی کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ مظلومہ شکیلہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کتنی شرم آ رہی تھی اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا، تاہم میں نے شرح اور شرم کے معاملات کو ٹچ کی بغیر اس سے کہا، شکیلہ صاحبہ، جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ملزم اچھے کردار اور اچھی نیت کا مالک نہیں تو پھر آپ کو اسے زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میں اسے کب منہ لگاتی تھی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ وقوع کی رات، میں نے جرا کے سلسلے کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، آپ ملزم کو بلا کر اپنے گھر لے گئی تھیں۔ آپ کو اپنا فریج کھسکا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ کہانی اسی مکار شخص کی گھڑی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ فریج کو کھسکانے کے لیے ملزم کو اپنے گھر بلا کر نہیں لائی تھیں؟ جی نہیں، اسے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر یہ شخص آپ کے گھر کے اندر کیسے پہنچا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پولیس نے اسے آپ کے گھر میں سے گرفتار کیا تھا نا؟ جی ہاں، پولیس نے اسے میرے گھر کے اندر سے گرفتار کیا تھا، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اور جہاں تک اس کے گھر میں داخلے کا سوال ہے تو میں یہی کہوں گی کہ میں اس کی چال میں آ گئی تھی۔ چال میں آ گئی تھی؟ کیا مطلب؟ یہ لگ بھگ 10:30 بجے میرے دروازے پر آیا تھا، وہ بڑے اعتماد سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دستک کے جواب میں میں نے دروازہ کھولا تو یہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک دیگچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ باجی، میرا فریج صبح سے خراب ہے، لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ اس دیگچے میں گوشت ہے، اگر آپ اسے اپنے فریزر میں رکھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ منظور حسین نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا ڈیپ فریزر بھی رکھا ہوا ہے جو اس کے کاروبار کی ضرورت ہے۔ ٹکے کباب اور بوٹی کا جو تیار مال بچ جاتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ڈیپ فریزر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان لمحات میں مجھے ملزم پر ترس آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس نے مجھے باجی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور وہ بھی بڑی تمیز اور شرافت کے ساتھ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ہوس کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، میں نے اس کے ہاتھ سے گوشت والا دیگچہ لے لیا۔ میری غلطی کہ میں گھر کا بیرونی دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ جب میں دیگچے کو فریزر میں رکھنے کے بعد پلٹی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، تاہم میں اندازہ نہیں لگا سکی کہ وہ عجیب کیا ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی، پھر مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ مل سکی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی کسی وحشی مرد نے مجھے اپنی آغوش میں دبوچ لیا۔ میں اپنی بے بسی پر چیخنے چلانے لگی، مگر اس پر جیسے شیطان سوار تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے رون ڈالا۔ میں پامال ہو کر رہ گئی۔ اس جنونی نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ ہلکی سی سسکاری پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، آپ کو تاریکی میں یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا ارتکاب کرنے والا اس کیس کا ملزم اور میرا موکل خالد حسین ہی تھا؟ میں اس کی چالاکی بہت بعد میں سمجھی تھی، وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جب میں اس سے گوشت والا دیگچہ لے کر اندر آئی تو یہ بھی دبے قدموں میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پھر مجھے محسوس کرائے بغیر یہ بیڈ روم میں پہنچ گیا، اور جب میں بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس نے لائٹ آف کر دی۔ میں یہی سمجھی کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ وہ تو جب شاہد بھائی آئے اور انہوں نے میری چیخیں سن کر لائٹ آن کی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی؟ میں نے درست لہجے میں استفسار کیا۔ میرے اچانک بدلتے ہوئے انداز اور طرز تکلم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ بکھری ہوئی آواز میں بولی،
شاہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم اور تمہارا شاہد بھائی بہت بڑا ڈرامہ ہو۔ تم لوگ منظور حسین جیسے اکیلے بوڑھوں کو شکار کرتے ہو، ایسے بوڑھے جن کے پاس اپنی جائیداد وغیرہ ہو۔ یہی تمہارا دھندا ہے۔ ملزم کباب میں ہڈی بن رہا تھا، اس لیے تم نے اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ شکیلہ ہکا بکا مجھے دیکھتے چلی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کہے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ وہ تیز آواز میں چلایا، آبجیکشن یور آنر! میرے فاضل دوست الٹی سیدھی باتوں سے مظلومہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ الٹی سیدھی باتیں؟ میں نے جلالی انداز میں کہا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے مظلومہ شکیلہ پر اچھی خاصی ریسرچ کی ہے۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ابھی آپ نے مظلومہ پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ بہت مضبوط ثبوت ہے میرے پاس، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وقت آنے پر وہ ثبوت عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ وقت تو آیا ہوا ہے میرے فاضل دوست۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر چوٹ کی۔ عدالت زبانی کلامی دعووں پر تکیہ نہیں کرتی۔ اگر آپ کے پاس مظلومہ کے خلاف اس نوعیت کے کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ جج بڑی توجہ اور دلچسپی سے ہماری نوک جھوک ملاحظہ کر رہا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میرے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جب ٹھوس ثبوت کے حوالے سے وکیل استغاثہ نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ مظلومہ پر اپنی جرح جاری رکھیں۔ شکیلہ بیگم، میں نے دوبارہ مظلومہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا اور خاصے جارحانہ انداز میں سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع سے صرف 6 ماہ پہلے تم نے منظور حسین نامی ایک بوڑھے شخص سے شادی کی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، تم ایک خوبصورت اور جوان ہو، تمہیں ایک سے ایک رشتہ مل سکتا تھا، پھر منظور حسین ہی کیوں؟ آبجیکشن یور آنر! وکیل استغاثہ نے مظلومہ کی حمایت میں کہا۔ وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اس سوال کی کوئی تک نہیں بنتی کہ جوان مظلومہ نے بوڑھے منظور حسین سے کیوں شادی کی۔ کوئی کسی بھی عمر میں کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ تک بنتی ہے اس سوال کی، اور میں اسے بھری عدالت میں ثابت بھی کر دوں گا، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ پھر روئے سخن جج کی جانب مڑتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ جب تک میں مظلومہ شکیلہ پر اپنی جرح مکمل نہیں کر لیتا مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ حقیقت کی اصل شکل تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں مظلومہ کا اصل روپ عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی جرح جاری رکھیں، جج نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ میں مظلومہ کی جانب بڑھ گیا۔ شکیلہ بیگم، میرے سوال کا جواب دو۔ یہ شادی شاہد بھائی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہراساں لہجے میں بولی، شاہد بھائی اکثر منظور حسین کی دکان سے تکے کباب لایا کرتے تھے، ان میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بھائی میری شادی کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے۔ جب انہوں نے میرے سامنے منظور حسین کا رشتہ رکھا تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس طرح یہ شادی ہو گئی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہد علی نے منظور حسین کو شکار کرنے کے لیے تمہیں آگے بڑھایا تھا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شاہد نے منظور حسین کے بارے میں اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد ہی تمہیں آگے بڑھایا تھا۔ تمہیں منظور حسین کے پاس ٹکے کباب لینے جایا کرتی تھیں اور منظور سے میٹھی میٹھی باتوں کے علاوہ اپنی بیوگی کا رونا بھی روتی تھیں۔ رفتہ رفتہ منظور حسین کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمدردی گہری ذہنی ہم آہنگی میں بدل گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ہو گئی۔ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، سچائی وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اوکے، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، پھر تیز لہجے میں دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ایک بیوہ عورت ہو؟ میرا مطلب ہے منظور حسین سے شادی سے پہلے بیوہ تھیں؟ جی یہ سچ ہے، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ کیا میں آپ کے مرحوم شوہر کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اشد ضرورت ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم زبان نہیں کھولو گی تو مجبوراً مجھے زبان کھولنا پڑے گی۔ پھر آپ ہی زبان کھولے رکھیں، وہ خالی صورتوں والے چڑچڑے پن سے بولی۔ اب تک بھی تو آپ ہی بولے جا رہے ہیں، ہم عورتیں تو خواہ مخواہ بولنے والے معاملے میں بدنام ہیں۔ حنیف خان، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے سابق شوہر کا نام حنیف خان تھا۔ حنیف خان کا تعلق پاک کالونی سے تھا۔
وہ وہاں جنرل اسٹور چلاتا تھا اور ذاتی مکان کا مالک بھی تھا۔ تمہاری حنیف خان سے شادی کوئی 1 سال تک رہی، پھر وہ ایک رات اچانک خالق حقیقی سے جا ملا۔ حنیف خان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، لہٰذا اس کا گھر اور جنرل اسٹور بیچ کر تم اور شاہد علی اعظم بستی شفٹ ہو گئے، کسی نئے بوڑھے تنہا شکار کی تلاش میں۔ اس بار تم لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور جلد ہی منظور حسین تمہاری نظر میں آ گیا۔ اگر یہ کیس عدالت تک نہ پہنچتا تو ایک روز بیچارہ منظور حسین بھی بے بسی کی موت مارا جاتا اور تم لوگ اس کا مکان فروخت کر کے کسی نئی مہم پر روانہ ہو جاتے۔ لیکن میں نے لمحات ہی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ یہ کیس جس بھیانک انجام کو پہنچنے والا ہے، اس کے بعد منظور حسین کو تم سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ ایک طرف تو یہ عدالت دروغ گوئی کی پاداش میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دے گی، دوسری جانب منظور حسین تمہیں پہلی فرصت میں طلاق دے گا، اور اس کیس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ میرا موکل تم پر ہتک عزت کا مقدمہ بھی کر دے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ ہاتھ نچا کر بولی، تاہم اس کی بات میں زیادہ دم نہیں تھا۔ عدالت دونوں طرف کے حقائق کو جاننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے فیصلہ اس کیس کا میرے ہی حق میں ہوگا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھمی، ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر بڑے جذباتی لہجے میں بولی، حنیف خان میرا شوہر تھا، اس کی موت کا سبب دل کا دورہ تھا۔ حنیف خان کی موت کے بعد میں بیوہ ہو گئی تھی، اب میرا پاک کالونی میں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، چنانچہ ہم نے وہ گھر اور اسٹور فروخت کر دیا، پھر اعظم بستی میں منتقل ہو گئے۔ آپ خواہ اپنی وکالت کے زور پر مجھے ایک فراڈ اور بد کردار عورت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نہیں شکیلہ میڈم، حالات و واقعات تمہیں اور تمہارے شاہد بھائی کو ایک خطرناک سینڈیکیٹ ثابت کر رہے ہیں، میں نے بآواز بلند کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، معزز عدالت کو یہ جان کر یقیناً سخت حیرت ہوگی کہ مظلومہ متاثرہ شکیلہ بیگم کبھی بیوہ ہوئی ہی نہیں۔ میرے اس انکشاف پر عدالت میں ایک شور سا اٹھا، حاضرین عدالت آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے، سب کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں جیسے میں نے کوئی انہونی کہہ دی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدالت کا کمرہ مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ آرڈر آرڈر، جج کی تحکمانہ آواز ابھری، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ عدالت کے کمرے میں جج کے آرڈر کے ساتھ ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ اسی دبیز خاموشی میں جج کی دبنگ آواز ابھری، وہ مجھ سے مخاطب تھا، بیگ صاحب، عدالت آپ سے اس بات کی وضاحت چاہتی ہے کہ آپ نے کس بنا پر یہ کہا ہے کہ مظلومہ شکیلہ کبھی بیوہ ہوئی ہی نہیں؟ جناب عالی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جس عورت کا پہلا شوہر باقید حیات ہو، اس نے کبھی بیوی کو طلاق دی ہو اور نہ ہی کبھی بیوی نے خلا لی ہو، ایسی عورت نہ تو مطلقہ اور نہ ہی بیوہ کہلا سکتی ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ مظلومہ شکیلہ کا پہلا شوہر زندہ ہے اور اس کے بہت قریب ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ جج نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ شاہد علی، میں نے سنسنی خیز لہجے میں انکشاف کیا، مگر وہ تو مظلومہ کا بھائی ہے۔ جج کی حیرت دو چند ہو گئی۔ نہیں جناب عالی، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ ان لوگوں کی ملی بھگت ہے، ان پر تو بہت سی مثالیں صادق آتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر عدالت میں مخصوص بن بناہٹ کا شور اٹھا، جج کو اپنا مخصوص ہتھوڑا استعمال کر کے خاموشی کو واپس بلانا پڑا۔ جب حالات معمول پر آ گئے تو جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کس بنا پر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ شکیلہ شاہد علی کی بیوی ہے؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، آپ میرے دعوے پر نہ جائیں، میں معزز عدالت کو لیاقت آباد المعروف لاٹو کھیت کا وہ ایڈریس نوٹ کراتا ہوں جہاں چند سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے پرانے پڑوسی جی جان سے میرے دعوے کی تصدیق کریں گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وکیل استغاثہ کی گسیلی آواز ابھری۔ میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، یہ بکواس نہیں میرے فاضل دوست۔ جج کی آواز ابھری، وہ مجھ سے مخاطب تھا، بیگ صاحب، آپ لیاقت آباد والا ایڈریس متعلقہ عدالتی عملے کو نوٹ کروا دیں، عدالت اس عمل کی تصدیق کرے گی۔ پھر وہ براہ راست وٹنس باکس میں کھڑی شکیلہ سے بولا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، وکیل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، شاہد علی میرے بھائی ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاء اللہ، اس جھوٹے وکیل پر تو اپنا قہر نازل فرما۔ یہ مجھ شریف عورت پر کتنے گندے گندے الزام لگا رہا ہے۔ پروردگار، اپنے خلاف ایسی باتیں سننے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔
پھر اس نے باقاعدہ سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے شکیلہ کی ہمت اور ڈھٹائی پر سخت حیرت ہوئی، جو سب کچھ اوپن ہو جانے کے باوجود بھی اپنی ہر درمی پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک کٹہرے کے فرش پر ڈیرا جما چکی ہوتی۔ میں نے جج کے حکم کے مطابق لیاقت آباد والے اس گھر کا ایڈریس نوٹ کروا دیا جہاں شکیلہ اور شاہد علی کی شادی ہوئی تھی۔ یہ میری انتھک محنت اور ریسرچ کا ثمر تھا۔ اس سلسلے میں خالد حسین کے دوست سلطان نے بھی میری بھرپور مدد کی تھی۔ وہ خالد کا سچا اور مخلص دوست تھا۔ جناب عالی، میں نے پراعتماد لہجے میں جج کو مخاطب کیا، حقیقت یہ ہے کہ مظلومہ شکیلہ اور شاہد علی بنیادی طور پر مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں۔ اتفاق سے ان کے ملاپ کی منفی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور انہوں نے ایک خطرناک منصوبے کے تحت خود کو بھائی بہن ظاہر کر کے تنہا مالدار بوڑھوں کا شکار شروع کر دیا۔ حنیف خان ان کا پہلا نشانہ تھا اور منظور حسین دوسرا، لیکن قبل اس کے کہ منظور حسین کسی راز زندگی کی بازی ہار جاتا، ملزم کا معاملہ بیچ میں آ گیا۔ اگر ملزم ان کی کھوج میں لگ جاتا تو ان کا بنا بنایا کھیل خراب ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے پہلی فرصت میں ملزم کو اپنی راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملزم کو مجرمانہ حملے کے کیس میں ملوث کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس روز شاہد شکیلہ کے گھر کے اندر موجود تھا۔ ان دونوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے آپس میں مخصوص ملاپ کیا۔ پھر منصوبے کے مطابق شکیلہ فریج کھسکانے کے بہانے ملزم کو اپنے گھر بلا لائی اور اسے بہانے سے بیڈ روم میں روک لیا۔ شاہد علی نے منصوبے کو فائنل ٹچ دینے کے لیے لائٹ آف کر دی۔ اس کے بعد منظور حسین کے گھر کے اندر جو ڈرامہ رچایا گیا اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی ضرورت نہیں، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آئندہ پیشی پر مظلومہ کے اصلی شوہر شاہد علی عرف شاہد بھائی کو بھی عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دیکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی بھی اگلی پیشی پر اپنے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو عدالت میں حاضر کروں گا جس کا بیان ملزم کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا۔ اور جہاں تک اس عورت کے کردار کا تعلق ہے، میں نے وٹنس باکس میں کھڑی شکیلہ کی جانب اشارہ کیا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، اس عورت نے اب تک اتنے زیادہ شرعی اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کر لیا ہے کہ اس کی باقی عمر جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے ہی گزرے گی۔ اللہ کی پناہ، اس کا شوہر زندہ ہے اور یہ حنیف خان کو لوٹنے کے لیے اس سے شادی کر لیتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس کی بیوہ بن جاتی ہے۔ اپنے اصلی شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہیں اور اس کے ساتھ ہی بیوگی کا سوگ بھی جاری ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ منظور حسین سے نکاح کر لیتی ہے۔ نکاح پر نکاح اور نکاح اور نکاح، یہ تو سیدھا سادہ حدود آرڈیننس کا کیس ہے۔ اس حرام کاری پر تو مظلومہ شکیلہ کو سرے عام سنسار کی سزا سنانی چاہیے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر شکیلہ تیورا کر دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر گری اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ متعلقہ عدالتی عملے کے افراد اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے۔ میری پیر در پہ حملوں نے شکیلہ کے اعصاب کا کچومر نکال دیا تھا۔ برداشت اور ڈھٹائی کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ یہ اس کی شکست کا کھلا ثبوت تھا۔ میں نے روئے سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، یور آنر، اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا۔ معزز عدالت سے میری پرزور استدعا ہے کہ میرے نوٹ کرائے گئے ایڈریس کی تحقیق اور تفتیش کے ساتھ ہی مظلومہ شکیلہ اور اس کے بغیر شوہر شاہد علی کو بھی شامل تفتیش کر کے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میاں بیوی اب درو گوئی سے کام نہیں لے سکیں گے۔ جج نے میرے حسب منشا انکوائری آفیسر کو ہدایات جاری کی اور 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل خالد حسین کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا۔ شکیلہ اور اس کے شوہر شاہد علی کو جو پولیس نے کڑی تفتیش سے گزارا تو انہوں نے فرش پر ناک سے لکیریں نکالتے ہوئے اپنے ایک ایک اگلے پچھلے جرم کا اقرار کر لیا۔ ان کے اقبالی بیانات کے بعد میرے موکل کی بے گناہی میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ خالد حسین کی رہائی کے 3 روز بعد وہ مٹھائی کے ساتھ باجماعت مجھ سے ملنے آیا۔ باجماعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلطان اور صدیق بھی تھے۔ خالد حسین ایک نئی زندگی مل جانے پر بے حد خوش تھا۔ اس نے مجھے مٹھائی پیش کرتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا، وکیل صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ پھر تو جذبات سے اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔
میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں سب سے زیادہ احسان مند صدیق صاحب کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمہاری پشت پناہی نہ کرتے تو وہ ڈائن شکیلا تو تمہیں کھا ہی گئی تھی۔ صدیق صاحب تو میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں وکیل صاحب، وہ عقیدت بھرے انداز میں اپنے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، شکیلا کسی ڈائن سے کم نہیں۔ خوش ہو جاؤ کہ وہ مکار تمہارے آس پاس کبھی دکھائی نہیں دے گی، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ان دونوں کے اقبال جرم کے بعد اب کافی عرصے کے لیے ان کا ٹھکانہ جیل ہے۔ منظور حسین میری معلومات کے مطابق شکیلا کو طلاق دے چکا ہے، لہٰذا وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکی ہے۔ یہ سب آپ کی کوشش اور مہربانی سے ممکن ہوا ہے وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ میں نے دریافت کیا۔ آپ نے بھری عدالت میں شکیلا کے سابق کالے کرتوتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جج صاحب سے کہا تھا کہ آئندہ پیشی پر آپ ایک ایسی شخصیت کو عدالت میں حاضر کریں گے جس کا بیان میری بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ ارے یار، وہ تو میں نے ایسے ہی شکیلا کو دباؤ میں لانے کے لیے کہہ دیا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بعض اوقات اس قسم کے داؤ پیش کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ تینوں تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ رات کو صدیق صاحب کا فون آ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا، بیگ صاحب، میں جانتا ہوں وہ کون سی شخصیت ہے جسے آپ خالد حسین کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، بتائیں کون ہے؟ خالد حسین کی سابق اور اکرام اللہ کی موجودہ بیوی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میرا اشارہ سمینہ کی طرف ہے۔ آپ کا اشارہ درست سمت میں ہے، میں نے کہا۔ صدیق صاحب نے پوچھا، کیا واقعی سمینہ کو عدالت تک لے آتے؟ جب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال ہو تو کسی معصوم کی زندگی بچانے کے لیے ایسا زہریلا گھون بھی پینا پڑتا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس دیمک صرف شکیلا کو اس بات کا علم ہوتا کہ خالد حسین کے اندر مجرمانہ حملہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تو وہ ایسی حماقت ہرگز نہ کرتی۔ جس اللہ کے بندے کے گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے پورے 5 سال تک بوفے پکوان والا دسترخوان سجا رہے اور وہ وہاں سے ایک نوالہ بھی نہ اٹھا سکے، وہ مجرمانہ حملے کا مرتکب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایگریڈ، صدیق صاحب نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ ایک قابل اور عظیم وکیل ہیں۔ عظیم صرف خدا کی ذات ہے، میں نے صدقے دل سے کہا اور الوداعی کلمات کے بعد رابطہ منقطع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی کہانی کا بھی اختتام ہوا۔ خدا حافظ۔